आइए देखें मज़ाहिब और मजहबी किताबें और मॉडर्न डे लीगल सिस्टम आज के क़वानीन इज़हार राय की आजादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में क्या कहते हैं। अगर हम सबसे पहले हिंदुइज्म की किताब तैतरीय उपनिषद को पढ़ेंगे तो उसके अंदर बुक नंबर 1 सेक्शन नंबर 11 वर्स नंबर 1 में लिखा है, हक बात कहने से तुम झिझको मत और हक बात को अलग ऐलान करो। इसी किस्म की इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी हिंदुइज्म की धार्मिक किताब मनुस्मृति, लॉ ऑफ मनु, चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 138 कि तुम सच्ची बात कहो, बगैर डरे कहो, अच्छे तरीके से कहो और झूठी बात ना कहो लोगों को खुश करने के लिए, और यह कानून तुमको दिया जाता है सदा के लिए। अगर आप धार्मिक किताब पढ़ेंगे यहूदियत की, जुडाइज्म की, तलमूद, उसके अंदर एक चैप्टर है जिसका नाम है शब्बत, उसके पेज नंबर 55 पर लिखा है कि तुम लोग हक बात कहो, अपनी राय का इज़हार करो बगैर किसी से डरे, तुम सच्ची बात कहो। अगर हम पढ़ेंगे क्रिश्चियनिटी की धार्मिक किताब होली बाइबल, उसमें लिखा है बुक ऑफ एफिसियंस चैप्टर 4 वर्स 25 में कि तुम्हें सच्ची बात कहना चाहिए, बगैर झिझके अपनी राय को पेश करना चाहिए और तुम्हें झूठी बात से परहेज करना चाहिए। अगर हम पढ़ेंगे पारसीज़म की धार्मिक किताब यासना, उसमें लिखा है चैप्टर 6 वर्स 5 में कि जो सच्ची बात करता है, जो हक बात कहता है और जिसका काम हक को फैलाना है, वही सीधे रास्ते पर चलने वाला है। इज़हार राय की आजादी के बारे में जैनिज्म की धार्मिक किताब तैत्ता सूत्रा में लिखा है चैप्टर 6 वर्स 23 में कि जो सच्ची बात को बोला और उस पर चलकर बताया, उसने सीधा रास्ता पा लिया। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में सिखिज्म की किताब गुरु ग्रंथ साहब में एक चैप्टर है जापजी, उसमें लिखा है जो कर सब कर मान, यानी जो भी काम करेगा तू सच्चा काम कर, जो भी बात कहेगा तू सच्ची बात कह, यानी अपनी राय का इज़हार सच्चाई के साथ करता रहे। अगर आप इस्लाम की मजहबी किताब कुरान और सही हदीस को देखेंगे तो इसके अंदर इज़हार राय की आजादी के बारे में तफसीली इंफॉर्मेशन, एक डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेगी। सबसे पहले अल्लाह ताला ने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की हिफाजत के लिए, इज़हार राय की आजादी की हिफाजत के लिए इंसानों को यह समझाया 2 मुकामात पर कुरान में। पहला मुकाम सूरह निसा 4 सूरा आयत 1 में, दूसरा मुकाम सूरह हुजरात 49वां सूरा आयत 13 में कि ऐ इंसानों, इस जमीन पर बसने वालों, तुम सब एक मां बाप की औलाद हो, तुम सब अल्लाह के आगे बिल्कुल बराबर हो, तुम्हारे बीच में रंग और नस्ल का, अमीरी गरीबी का, ईस्टर्नर वेस्टर्नर का कोई भेदभाव नहीं, तुम सब बराबर हो। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने हमें यह समझाया कि तुम्हारे बीच की तफरीक नाम की कोई चीज, फर्क नाम की कोई चीज, डिफरेंस नाम की कोई चीज पैदाइशी एतबार से बिल्कुल नहीं है। यह था फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए अल्लाह की तरफ से ग्राउंड बनाना। यानी एक अफ्रीकन जो काले रंग का है कुछ बात एक अमेरिकन को कहते हुए जो गोरे रंग का है, यह ना सोचे कि मैं कैसे कह सकता हूं, मैं तो एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री का बंदा हूं, मैं एक अमेरिकन को कैसा समझाऊं, मैं एक अमेरिकन को कैसा बतलाऊं।
اس چیز کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے سب سے پہلے ہمارے بیچ میں سے ریسزم اور کاسٹزم، رنگ اور نسل کا بھید بھاؤ سب سے پہلے ختم کیا، تاکہ تم سب اطمینان سے یہ سوچ لو کہ ایک پلیٹ فارم پر ہو اور ایک دوسرے کے سامنے اپنی رائے رکھتے وقت ایسٹرنر ویسٹرنر، گورے کالے، امیر غریب کا کوئی ٹینشن تمہیں نہ رہے، کوئی بیریئر، کوئی آڑ، کوئی جھجک، کوئی رکاوٹ تمہیں نہ رہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے احزار رائے کی آزادی کے سلسلے میں اپنے کلام قرآن مجید میں ہر نبی کو حکم دیا، کیا کہہ کر؟ قل، کہہ دیجیے۔ اگر آپ قرآن پڑھیں گے، قرآن میں کم از کم 132 مرتبہ اللہ کا حکم ہے ہر نبی کو اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہ آپ اپنی رائے کا اظہار، آپ اپنے ایکسپریشن کا اظہار بالکل بغیر کسی جھجک کے کہہ دیجیے۔ سچی بات کہتے وقت آپ کو کوئی جھجک، کوئی پریشانی، کسی کا ڈر، کسی کی فکر ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ اسپیک اٹ آؤٹ، جسٹ ٹیل دیم، اپنی رائے کا اظہار بلنٹلی آپ کر دیجیے۔ قرآن میں 132 بار ورڈ، لفظ قل کا آنا اس بات کی دلیل ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ 55ویں سورہ رحمان کی آیت 1 سے لے کر 4 میں واضح طور پر احزار رائے کی آزادی کے بارے میں حکم دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان نے قرآن کا علم دیا، انسانوں کو پیدا کیا اور بیان کرنا سکھایا۔ بیان عموماً بہت سے لوگ یہ غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ بیان صرف سپیچ کو کہتے ہیں۔ بیان صرف سپیچ کو نہیں کہتے، بلکہ بیان کہتے ہیں کوئی بھی بات کو مختلف ذرائعوں سے پیش کرنا۔ سپیچ کے ذریعے پیش کر سکتا ہوں میں، اشاروں کے ذریعے پیش کر سکتا ہوں، جیسا کہ کہتے ہیں انگریزی میں ایکشن سپیکس لاؤڈر دین وائس۔ یعنی کہ اگر میں پین آپ کو پیش کروں گا، قلم پیش کرنا ہے اور ایسا پیش کروں گا تو ایک میری طرف سے اظہار ہوگا، وہی پین کو اٹھا کر میں اگر ایسا پیش کروں، یعنی یہ ہے اظہار، بیان۔ مختلف طریقوں سے اپنی بات کو رکھنا بیان کہتے ہیں۔ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور صاف سیدھی بات کرو۔ سامنے والا کیا سوچے گا میری سچی بات کہنے سے؟ سامنے والے پر کیا اثر پڑے گا؟ اس کا ریاکشن کیا ہوگا؟ وہ کتنا مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے؟ میرے فیوچر پراسپیکٹس پر کیا بات آ سکتی ہے؟ تمام چیزوں کو کونے میں رکھو اور صاف سیدھی بات کرو۔ اس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں اور یہ خوشخبری دیتے ہیں اس کے بعد، یصلح لکم اعمالکم یغفر لکم ذنوبکم، کہ اللہ تمہارے میٹرز کو درست کر دے گا، جو بگڑی ہے تمہاری بنا دے گا اور تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا۔ اگر تم صاف سیدھی اور سچی بات کرو گے، تم اگر کھری کھری بات کرو گے، تم احزار رائے کی آزادی کا مکمل استعمال کرو گے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کیا، نسائی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4209، جس میں آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا جہاد کون سا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ظالم بادشاہ کے سامنے سچی بات کہہ دینا سب سے بڑا جہاد۔ گویا کوئی بادشاہ ظلم کر رہا ہے اپنی رعایا پر، معصوموں کا قتل کر رہا ہے یا ان کی جان، مال اور عزت اور آبرو کو خطرے میں ڈال رہا ہے، اس کے سامنے سچی بات کہہ دینا یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، مسلم شریف کی حدیث والیوم 1 حدیث نمبر 79 اور 81، کہ اگر تم لوگ سوسائٹی میں کوئی برائی دیکھو تو تم لوگ اس کو اپنی زبان سے ختم کرنے کی کوشش کرو،
اپنے ہاتھ سے ختم کرنے کی کوشش کرو. تو گویا اظہار رائے کی آزادی کے سلسلے میں سب سے واضح حکم قرآن کے بعد ہمیں ملتا ہے احادیث کے اندر. اور یہ حکم ہمیں خوشخبری کے ساتھ ملتا ہے کہ جو بھی اظہار رائے کی آزادی کا صحیح استعمال کرے گا اس کے لیے اللہ نے اس زمین پر سب سے اونچا رتبہ رکھا ہے. اگر آپ پڑھیں گے سورہ فصیلت چیپٹر 41 ورس 33 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے بہتر کون ہے جو لوگوں کو اچھے راستے کی طرف بلائے, یعنی کہ ان کو کہے, ان کے سامنے رائے رکھے اپنی سیدھے راستے پر آنے کے لیے اور ان کو برائی سے روکے. گویا اللہ نے اظہار رائے کی آزادی کے سلسلے میں اس پر عمل کرنے والوں کو ایک اونچا مقام دینے کا وعدہ کیا, ایک عمدہ مقام. اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا جو لوگوں کو بلائے, اظہار رائے کی آزادی کا استعمال کرے, نیکی کی طرف بلانے میں برائی سے روکے. یہ تمام آیتیں اور احادیث ہمیں دعوت دیتی ہے, یہ تمام دھارمک کتابوں کے ورسز ہمیں ابھارتے ہیں کہ ہم اظہار رائے کی آزادی, فریڈم آف ایکسپریشن کا کھل کر استعمال کریں. اگر ہم دیکھیں گے ماڈرن ڈے کانسٹیٹیوشنز, آج کے قوانین, اس میں بھی اظہار رائے کی آزادی کے بارے میں اچھے اصول ہمیں ملتے ہیں. اگر آپ انڈین کانسٹیٹیوشن پڑھیں گے, ہمارا دستور, سمویدھان, اس میں آرٹیکل 19 سیکشن 1 میں لکھا ہے اظہار رائے کی آزادی پریس سے لے کر تمام انسانوں کو بنیادی حق کے طور پر دی جاتی ہے. ایک بیسک ہیومن رائٹ کے طور پر اظہار رائے کی آزادی, فریڈم آف ایکسپریشن پریس کو دیا جاتا ہے, ساتھ میں ہر انسان کو بھی دیا جاتا ہے. آپ کو دنیا کے دوسرے کانسٹیٹیوشن میں بھی اس کے بارے میں ڈیٹیل انفارمیشن ملے گی. اگر آپ یورپین کنونشن آف ہیومن رائٹس دیکھیں گے تو آرٹیکل 13 میں, امریکن کنونشن آف ہیومن رائٹس آرٹیکل 10, افریقن چارٹر آف ہیومن رائٹس آرٹیکل 9 میں آپ کو آزادی رائے کی مکمل تفصیل ملتی ہے کہ یہ بیسک ہیومن رائٹ ہے, ہر انسان کو اظہار رائے کی آزادی, فریڈم آف ایکسپریشن حق کے طور پر ملنا چاہیے. بعض ججمنٹس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا انڈین سپریم کورٹ اور مدراس ہائی کورٹ کے, جو کہ لینڈ مارک ججمنٹس ہے فریڈم آف ایکسپریشن کے بارے میں, اظہار رائے کی آزادی کے بارے میں. ایک ججمنٹ سپریم کورٹ نے دیا تھا مینکا گاندھی ورسز گورنمنٹ آف انڈیا, یونین گورنمنٹ آف انڈیا کے بیچ کے کیس میں, کہ فریڈم آف ایکسپریشن ڈز ناٹ ہیو جیوگرافیکل لمیٹیشنز. اظہار رائے کی آزادی کے لیے زمین کی قید نہیں لگا سکتے کہ ایک انڈین صرف انڈیا میں اظہار رائے کی آزادی استعمال کرے گا, باہر جاتے وقت نہیں کرے گا. جبکہ ایک انسان کا بیسک حق ہے, بیسک ہیومن رائٹ ہے, بنیادی حق ہے, وہ انڈیا میں بھی استعمال کر سکتا ہے اور انڈیا سے باہر کے وقت بھی اس آزادی کا مکمل استعمال کر سکتا ہے. ایک ججمنٹ ہمیں ملتا ہے مدراس ہائی کورٹ کا, رمیش تھاپر نام کے ایک شخص اور مدراس گورنمنٹ کے بیچ کے کیس میں, جس میں وہاں کے چیف جسٹس پتانجلی نے ایک پیارا جملہ کہا تھا کہ restriction on the flow of information will create an uneducated and ill-informed society. اگر آپ رائے کی آزادی پر پابندی لگا کر انفارمیشن کو قید کر لیں گے, صحیح انفارمیشن کو روک لیں گے, تو ایک ایسی سوسائٹی وجود میں آئے گی جو کہ تعلیم یافتہ نہیں ہوگی, جس کے پاس ڈگریز تو ہوں گے لیکن بیسک جو ایجوکیشن ڈے ٹو ڈے لائف کا ہے وہ اس کے پاس نہیں ہوگا. آگے جسٹس پتانجلی کہتے ہیں کہ
for an enlightened society and a popular government to work, there should be no restriction on the flow of information. एक अच्छी तालीम याफ्ता सोसाइटी के लिए और एक अच्छी हुकूमत के लिए सही इंफॉर्मेशन पर फ्लो नहीं, रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, उसका खुले तौर पर अवेलेबिलिटी यानी कि अच्छी इंफॉर्मेशन आसानी से दस्तयाब होनी चाहिए। और एक जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, जो कि इंडियन गवर्नमेंट और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के बीच में था केस, उसमें चीफ जस्टिस ने एक प्यारा रिमार्क दिया था कि एनी वन साइडेड इंफॉर्मेशन, मिस इंफॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन और नो इंफॉर्मेशन विल क्रिएट एन अनइन्फॉर्म्ड सोसाइटी। कोई भी एक तरफा बात या गलत सलत बात या आधी बात या बात का नहीं होना एक खाली जहन सोसाइटी को वजूद में लाएगा। ये जजमेंट्स हमें बताते हैं कि ना सिर्फ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बल्कि हमारी जुडिशरी में भी इज़हार राय की आजादी के सिलसिले में पूरे मौके मौजूद है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं।